السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 4 نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ تمام کارروائیاں انجام دیں جن کا ذکر گزشتہ ایپیزوڈز میں گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ادارہ ثانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روح بعمل لانے کے لیے عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر گزشتہ ایپیزوڈز میں گزر چکا ہے۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بدزبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس نے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ستاتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی، چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچے دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں گر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھڑی ہٹا کر پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا، پھر 3 مرتبہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بددعا کی کہ اے اللہ تو ان سب کو پکڑ لے۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔